الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دین اسلام منقول شدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اور کبھی ان کے بغیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور احکامات عطا فرمائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو عمل بھی اختیار کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، یعنی شریعت پیش کرنے والے، اور آپ کے سامعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان حضرات نے آپ کے پیش کیے ہوئے دین کی باتوں کو محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے امت میں منتقل کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو سلسلہ چلا ہے آج تک یہ منقول ہونے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے دین اسلام کے منقول شدہ ہونے کا، کہ دین کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو بھی کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے اس کو گھڑ لے، اپنی طرف سے اس کو بنا لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کی سب باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلتے ہوئے آج ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، عالم بنائیں گے، اور پھر وہ اپنی نسلوں میں اس کو منتقل کریں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو دین اسلام کی ہر بات، ہر حکم، ہر عمل یہ منتقل ہو کر ہم تک آیا ہے۔ لہٰذا وہ باتیں کہ جو ہم نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، ان باتوں کا، ان عملوں کا دین اسلام میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ باتیں دین اسلام میں نہیں ہیں، قرآن میں بھی نہیں، احادیث مبارکہ میں بھی نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل میں بھی کہیں نظر نہیں آتی، اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام سیکھنے کا طریقہ بتلایا ہے اس طریقے میں بھی کہیں نہیں ہے، اور اب وہ کام ہمارے ہاں رواج پکڑ چکا ہے،
اور عام طور پر اس کو دین سمجھ کر عمل کیا جا رہا ہے تو یقین جان لیجئے کہ وہ دین نہیں بدعات ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دین نہیں ہوتی بلکہ رسمیں ہوتی ہیں جو خاندان سے خاندان میں منتقل ہو کر چلی آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے آباء و اجداد یوں کرتے تھے، ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے، مختلف چیزیں مشہور ہیں۔ تو اگر رسموں کو بھی دین کی طرح عمل کرنے لگ جائیں اور اسی کے اندر اچھائی برائی سمجھ لیں تو اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات تو بہت سارے عطا فرمائے، لیکن کچھ معجزات ایسے ہیں جو عجائبات میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ معراج کا سفر ہے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے کر گئے، ملاقات کر کے آئے۔ تو یہ جو معجزہ ہے یہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ دنیاوی جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے کسی کو معراج عطا کی ہو، وہ واحد ہستی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سفر کی ابتدا ام ہانی کے گھر سے ہوتی ہے، بیت اللہ میں تشریف لائے، وہاں آپ کے دل کا آپریشن ہوا، آب زمزم سے اس کو دھو کر پاک صاف کر کے پھر لگایا گیا، پھر وہاں سے ایک سواری لائی گئی اور پھر اس سواری پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ تشریف لے کر گئے۔ سفر کے دوران کچھ عجیب باتیں جو آپ نے دیکھی، کچھ جنت کے مناظر، کچھ جہنم کے مناظر، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے، اپنی امت کو آخرت کی فکر دلانے کے لیے آپ نے بتلائے، آپ نے سنائے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جو زمین میں بیج لگا رہی ہے، اور جیسے ہی بیج لگاتی ہے فوراً کھیتی نکل آتی ہے اور وہ بڑی بھی ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہاتھ کے ہاتھ بیج بھی لگ رہا ہے، بڑھ بھی رہی ہے، اس کو کاٹا بھی جا رہا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، جبرائیل امین یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے نیک لوگ ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، کہ اللہ نے اس کا ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے نفس کو قربان کر کر نیکیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو اللہ ایسے نیک لوگوں کو اس طریقے سے اجر عطا فرماتے ہیں کہ ابھی نیکی کی ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی نیکی کا ارادہ دل میں آ رہا ہو تو فوراً نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیکی کی نیت کر لینے اور ارادے کر لینے پر بھی اللہ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، اور جب بندہ اس نیکی کو کر گزرتا ہے تو اللہ اس کے اخلاص کی بقدر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور سب سے پہلا اجر فرمایا کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 نیکیاں کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے نیت اور اخلاص کو دیکھتے ہیں، جس طرح اس کا اخلاص ہوتا ہے اسی طرح اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک نیکی کرنے پر 700 گنا زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، ایک کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمائیے آپ کی امت کے نیک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا کہ اس طریقے سے ان کو اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ناخن ہیں وہ لوہے اور تانبے کے ہیں، اور اپنے ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟
فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کو تلاش کرتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، آبرو ریزی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ کسی کی آبرو ریزی کی جائے تو اس کے چہرے کو زخمی کر دینا ہوتا ہے، اس کے سینے کو چاک کر دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ یہ اپنے ان لوہے اور تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں، خون نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ آبرو ریزی کرنے والے، غیبت کرنے والے، دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہنے والے، وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ حقیقتاً وہ اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنی ہی آبرو ریزی کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک قوم پر سے گزر ہوا کہ دیکھا کہ پتھر سے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، پھر ان کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، سر بالکل کچل جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، مسلسل یہ عذاب کا سلسلہ چل رہا ہے، تکلیف اور اذیت چل رہی ہے۔ پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز میں سستی کرنے والے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ دین اسلام میں نماز کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بدن میں انسان کا سر ہے، اگر سر قلم کر دیا جائے، سر کاٹ دیا جائے تو بدن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام سے اگر نماز کو ہٹا دیا جائے، نماز ختم کر دی جائے تو دین اسلام ختم ہو جاتا ہے، منہدم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ نماز میں سستی کرتے تھے، نماز میں کوتاہی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو جہنم میں کیا عذاب دیں گے کہ ان کے سر کو کچلا جائے گا، بالکل جس طرح نماز انہوں نے ختم کر دی ان کا سر بھی ختم کر دیا جائے گا، بغیر سر کے ان کا دھڑ رہ جائے گا، پھر ان کو سر دیا جائے گا، پھر ان کا سر بن جائے گا، پھر اس کو کچلا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک قوم پر گزر ہوا کہ ان کو دیکھا کہ ان کے جو ہونٹ ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں کینچیوں سے لوہے کی، جیسے ہی کاٹ لیتے ہیں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر ہونٹ ان کے بن جاتے ہیں، پھر دوبارہ فرشتے اس کو کاٹتے ہیں، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر دوبارہ وہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان میں فتنہ پھیلایا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان فتنے شر کو پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکف شرک عن الناس، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں لوگوں کے شر سے بچا، اور آپ کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ کیوں؟ قیامت کے دن کیا عذاب مل رہا ہے فتنہ والوں کو، فتنہ پھیلانے والوں کو، شر پھیلانے والوں کو، کہ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، کیونکہ انسان فتنہ پھیلانے کے لیے اپنی زبان کو، اپنے منہ کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے ہونٹوں کو کاٹ کر اس کو سزا دی جائے گی کہ انہی ہونٹوں کو استعمال کر کے تو لوگوں میں فتنے کی باتیں کیا کرتا تھا، شر کی باتیں کیا کرتا تھا، آج تجھے اسی چیز کو سزا دی جائے گی، اسی کو زخمی کیا جائے گا۔ علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ لوگوں کو خوشیاں دیا کرو، لوگوں کو خوشیاں دیا کرو، اگر خوشی نہ دے سکو تو کم از کم غم تو نہ دو، تکلیف تو نہ دو۔ اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو، تعریف کیا کرو، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ تم کسی کی تعریف کرو تو کم از کم کسی کی برائی تو نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، دوست بن کر رہو، دوستوں کی طرح رہو، لیکن اگر کسی کو دوست نہ بنا سکو تو کم از کم دشمنی تو نہ کیا کرو۔ آج اگر تینوں باتوں کو دیکھ لیں تو الٹ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی کسی سے غرض نہیں ہوتی دنیاوی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے، لیکن پھر بھی ہم اس کو خوشی کے بجائے تکلیف پہنچانے کے لیے در پر رہتے ہیں۔
کسی طریقے سے اس کو تکلیف ہو جائے، یہ سڑ جائے، اس کو جلن ہو جائے، ایسی بات کروں کہ اس کا منہ لال ہو کے رہ جائے، ایسی بات کروں کہ اس کی بے عزتی ہو جائے، ایسے اس سے پیش آؤں کہ لوگ اس کو بے عزت کریں، لوگ اس کو کمتر بنائیں، یہ جذبہ ابھرتا ہے اندر، اور کئی لوگ اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کے ساتھ آپ نے کوئی معاملہ کیا ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ذاتی اس سے غرض ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں تو ہمیشہ خوش گمان ہی رہو، اس کی تعریف ہی کرو، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے، تب بھی آپ اس کے پیچھے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی اچھائی بیان کرو، برائی نہ کرو۔ آج تو ہمیں کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، چلتے پھرتے ہر ایک دوسرے کی برائی کرتا پھر رہا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچاتا پھر رہا ہے۔ کوئی شخص سامنے سے گزرا، کھڑے ہوئے دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں، جیسے وہ گزرا تو فوراً اس کو نظر پڑی تو پتہ ہی کون ہے، فلاں ہے، یہ پتہ ان کی کس سے، یہ کیا ہے انہوں نے، یہ بندے نے یہ کیا ہے۔ اپنی جوانی میں ایسا ہوتا تھا، بھائی کیا ضرورت ہے بھائی، گزرنے والا گزر گیا، تم اس کی باتیں کر کے اس کا سارا گناہ اور وبال اپنے ماتھے پہ ڈال رہے ہو، اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ آپ اچھائی بیان کرو، اگر نہیں کر پا رہے ہو تو کم از کم برائی تو نہ کرو۔ اگر آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے، آپ کی نظر میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا سکو، کسی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکو، کسی کے ساتھ بھائی چارگی والا جذبے کا اظہار کر سکو، اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اگر اتنی کم ظرفی ہے، تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ دشمنی تو نہ کرو۔ آج ہم بلا وجہ دشمنیوں میں لگے ہوئے ہیں، بے فلاں فلاں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیوں؟ بس ایسے ہی اس کو ذلیل کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی برائیاں کرتا رہتا ہے، دشمنی پہ لگا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کسی پڑوسی کا، کسی رشتہ دار کا گلا دبا دے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، آپس کی چپکلش ہوتی ہے، پسند ناپسند کا معاملہ ہوتا ہے، حالانکہ اپنی پسند ناپسند کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی مخلوق کے آگے صرف بھلائی اور خیر کی بات کرنی ہے، تکلیف پہنچانے کا تو سوچنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کو بے حس لوگ بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات بتلائی، فرمائے کہ آج لوگ بے حس ہوتے ہیں نا، ہمیں کیا غرض، کوئی کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے ہونے دو۔ نہیں، برائی ہو رہی ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کل کو وہ برائی آپ کے گھر میں بھی پہنچ جائے گی اگر نہیں کھڑے ہوگے تو، اور اگر نہ بھی پہنچے تو اللہ کو بے حسی والا عمل پسند نہیں ہے، بے حسی والا عمل پسند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا، کہا کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، بڑی عبادت گزار تھی، نیک تھی، نماز کی پابند، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا اور دین کے جتنے بھی ان کے احکامات ان کو ملے تھے ان کے نبی کو، وہ سارے اس پر عمل کرنے کی کوشش، نیک بن کر زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے دل کے اندر بے حسی تھی، اور اس بے حسی کی وجہ سے اس سے ایک گناہ ہو گیا، اور گناہ یہ ہوا کہ ایک رات اس نے اپنے دودھ کو بچانے کے لیے دیوار پر رکھ دیا کہ صبح اس کو استعمال کر لوں گی، تو اللہ کی شان بلی وہاں آئی، اس نے دودھ پی لیا۔ اب بلی دودھ پی گئی، صبح دیکھا پیالہ خالی، دودھ ہی نہیں ہے، بلی کے نے منہ مارا ہوا ہے اس میں، ضائع ہو گیا، اس کے کام نہیں ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب ہے تو عبادت گزار نیک، لیکن بلی کی اس بات سے اس کو تکلیف ہوئی۔ اب غالباً ایک ہی دفعہ ہوا یا ایک دو بار ایسا اس کے ساتھ ہو گیا، اس نے ٹھان لیا کہ میں اس بلی کو چھوڑوں گی نہیں، اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ وہ چند دن میں بلی اس کے ہاتھ آ گئی۔ اب اس نے اس کے ساتھ معاملہ بلی کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو ایک پنجری میں بند کر دیا، نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو پانی دیا، یہاں تک کہ ایک دو دن میں بھوکی پیاسی رہ کر وہ مر گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ برائی اتنی ناپسند آئی کہ ساری نیکیاں اس کی کام نہیں ہیں، اللہ نے اس عورت کو